لیکن میں آپ کو مین بات بتانا چاہتا ہوں، آپ دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے، ہر گھر میں خوشی ہوتی ہے۔ خوشی تو حضرت ابو طالب کے گھر میں بھی ہوئی۔ جس گھر میں یار بیٹا پیدا ہو اس گھر میں خوشی نہ منایا جائے، جشن نہ منایا جائے۔ خوشی تو بہت منائی گئی، لیکن کچھ گھنٹوں میں وہ خوشی غم میں بدل گئی۔ اچھا غم میں کیوں بدلی؟ بیٹا میرے دوست جب کسی کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ پلایا کھلایا جاتا ہے، یا میرے دوست وہ کچھ روتا ہے یا آنکھ کھولتا ہے، لیکن کچھ گھنٹے گزر گئے، مولا علی نہ کچھ پی رہے ہیں، دودھ پلانا چاہتے ہیں تو منہ نہیں کھول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ کتابوں کے اندر آیا اسی طریقے سے آنکھ بند کیے ہوئے 3 دن گزر گئے تھے۔ میرے دوست میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوتی ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں کس کے گھر پہ؟ حضرت ابو طالب کے مکان پر تشریف لائے۔ جب تشریف لاتے ہیں نا، انہوں نے کہا چچی چچی، آواز جب چچی تک پہنچتی ہے، حضرت فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آتی ہے، میرے سرکار کا دیدار کرتی ہے، آنکھیں برس پڑتی ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میری چچی کہاں؟ ہاں کہا یہ کسی کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی کا مقام ہوتا ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے غم کی اور دکھ کی بات ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا جب سے پیدا ہوا ہے وہ دودھ نہیں پی رہا ہے، آنکھیں نہیں کھل رہا ہے، اب ڈر یہ ہے کہیں ایسا نہیں کہ میرا بیٹا معجون ہو یا آنکھوں کا نبینا ہو۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں میری چچی کہاں؟ ہاں لاؤ علی کو میرے گود میں لاؤ۔ حضرات جب ان کی چچی حضرت مولا علی کو میرے سرکار کی گود میں دیتے ہیں، جب میرے سرکار کی گود میں دیتی ہیں، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لیتے ہیں نا، تو کتابوں کے اندر آیا ہے کہ میرے سرکار نے فوراً اپنی شہادت کے انگلے کو اٹھاتے ہیں، لواب دہن یعنی تھوکے مبارک کو نکالتے ہیں، اور مولا علی کے ہونٹ کو آپ ہونٹ پر جو ہے اپنے نواب شریف کو لگا دیتے ہیں۔ انگلی جب ان کے منہ میں ڈالتے ہیں تو مولا علی انگلی کو چوسنا شروع کر دیتے ہیں، منہ کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، ادھر انگلی چوس رہے ہیں۔ اب بتاؤ دنیا میں آپ نے پہلے کوئی غذا نہیں لیا، کوئی چیز پیا نہیں، نہ دودھ پیا نہ کچھ کھایا، سب سے پہلے اگر انہوں نے چوسا ہے تو انگشتے مصطفیٰ کو چوسا ہے۔ خدا جانے میرے نبی نے علی کو کیا پلایا اور علی کیا پیتے ہیں، اسی لیے تو آپ کو کہا گیا نبی شہر ہے تو علی اس شہر کے دروازہ علی ہے۔ اللہ اکبر میرے دوست میرے عزیزوں، اب آپ کو خوشی ہوئی نا جب وہ پینے لگے، ابھی سے یہ پتا چلا کہ یہ بچہ معجون نہیں ہے۔ اللہ اکبر اتنے میں چوس رہے تھے نا انگلی، اتنے میں اللہ اکبر تک سے دیکھے، اب جب اللہ نظر اٹھاتے آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھیں کھولنے کے بعد میں سب سے پہلے آپ نے کسی دنیا دار کا چہرہ نہ دیکھا، اپنی ماں کا چہرہ نہ دیکھا، اپنے باپ کا چہرہ نہ دیکھا، کسی سردار کا چہرہ نہ دیکھا، خانے کعبہ کو نہ دیکھا، سب سے پہلے جب مولا علی آنکھ کھولتے ہیں تو میرے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، وہ دوہا چہرہ دیکھا ہے، نبی کونین کی زیارت کی ہے۔ اللہ اکبر دنیا والے جاتے ہیں لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں تو خانے کعبہ کو دیکھتے ہیں، مدینہ منورہ میں نبی کا روضہ دیکھتے ہیں۔ اے علی تیرے مقدر قربان جاؤ، دنیا میں آنکھیں کھولی ہے تو سب سے پہلے آپ نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، رسول کا چہرہ دیکھا ہے۔ میرے دوستوں کتنے عظمت والے حضرت مولا علی ہیں، آپ نے دیکھا حضرت علی کتنے وفادار ہیں، میدان ان کے جو ہے پورے زندگی میں حضرات جہاں جہاں جنگ ہوئی مولا علی ہر جنگ میں اپنے تلوار کو لہرایا ہے۔ اللہ نے ان کی تلوار کی برکتوں سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ آپ کی زندگی کے بعد جب جب اسلام پر آنچ آیا ہے تو میرے دوست کوئی اور خون میدان میں نہیں اترا ہے، اگر خون اترا ہے تو علی کا خون اترا ہے۔ حضرات میرے علی جب تک دنیا میں رہے، جب تک دنیا میں باحیات رہے، تب تک میرے دوستوں اسلام کے لیے آپ نے اپنے ہر کردار کو نبھایا ہے، لیکن جب آپ اس ظاہری زندگی سے آپ دنیا سے تشریف لے گئے میرے دوستوں، اس کے بعد سے جب اسلام پر آنچ آئی ہے تو آپ کا خون میدان میں اترا ہے۔ حضرات جب یزید
अलैहिस्सलाम को मिटाना चाहा तो मेरे दोस्त कोई और नहीं बल्कि अली का बेटा हजरत हुसैन अपने खानदान को लेकर मैदान करबला में उतर गया। सारी दुनिया को बताया ये लोगों, अरे जब मैदान में अली उतरा करते थे तो अल्लाह फरमाता था आज इस्लाम मारा गया है तो करबला में हुसैन उतरा है, खानदान लुटा लेकर इस्लाम पर आँच न आने दिया। हजरात और आगे देखा जाए आज तक जो इस्लाम फल फूल रहा है, इस्लाम हम तक पहुंचा है मेरे दोस्तों, वो आप ही की आपके खून आपके नस्लों की बदौलत पहुंचा है। इस्लाम हिंदुस्तान में आया तो कोई और लेकर नहीं बल्कि मेरे दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? आप ही के औलाद में से ख्वाजा गरीब नवाज सरकार अजमेरी हैं, आप ही के औलाद हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आप अजमेर में आए तो अकेले नहीं आए, आपके साथ पूरा इस्लाम है। आपने 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाई। आज भी मेरे दोस्तों इस्लाम जब भी किसी मुश्किल में कोई मुश्किल आता है तो मेरे दोस्तों हजरत अली का खून मैदान में उतरता है। इसलिए मेरे दोस्तों मेरे अजीजों हम मौला अली को याद करें और उनका जिक्र खैर करें, उनसे फैज़याब हो, उनकी बरकतें हासिल करें और उनके कौल पर हम चलने की कोशिश करें, उस मिशन को लेकर चलें। मेरे दोस्तों कौन मौला अली है? आज तो हमारा नाम अली रहता है, मोहम्मद या अली हम नाम बड़े प्यारे प्यारे रखते हैं और हम और आप याद भी करते हैं, जुलूस भी करते हैं, जलसा भी करते हैं, मिलाद भी करते हैं, नियाज भी करते हैं, चतर भी चढ़ाते हैं, हजरात सारे काम करते हैं। लेकिन मौला अली का मिशन क्या था? मौला अली वो थे कि एक नमाज आपकी कज़ा होने लगी, उस वक्त में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जानू पर अपने सरे मुबारक को रखकर आराम कर रहे थे। इधर मौला अली की एक असर छूट रही थी। हजरात तब आपकी जब देखने लगे कि अब असर की नमाज एक नमाज जिंदगी में जा रही थी, आपकी आंखें अश्कबार हो गई, आप ज़ारो कतार रोने लगे। हजरात उसी असरा में एक कतरा आंसू जो अली के आंख से गिरा मेरे नबी के रुखसार पर चेहरे पर पड़ गया। अब जब वो चेहरे पर मेरे सरकार के पड़ा, मेरे सरकार बेदार होते हैं, फरमाते हैं अली किसने तुम्हें रुलाया, अली किसने तुम्हें तकलीफ दिया, अली किसने तुम्हें परेशान किया? उन्होंने कहा आका मुझे किसी ने तकलीफ नहीं दिया है, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है। मेरे सरकार फरमाते हैं अली फिर तुम्हारे आंखों में आंसू कैसा है, रोना कैसा है? उन्होंने कहा आका मेरी असर की नमाज जा रही है, मेरी नमाज छूट रही है, मैं इसलिए मेरे आंखें अश्कबार हो गई कि अली की एक नमाज जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त मेरे सरकार फरमाते अली तुम परेशान ना हो, अदा करना चाहते हो कि कज़ा करना चाहते हो? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा हो जाए, इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ कि मेरी नमाज कज़ा हो रही है। तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज की तरफ उंगली का इशारा किया है, डूबा हुआ सूरज पलट आया है। मौला अली से कहा ए अली इत्मीनान से नमाज पढ़ो, नमाज अदा कर लो, जब तक तुम्हारी नमाज अदा न होगी तब तक सूरज दोबारा टूट नहीं सकता है। इसीलिए आला हजरत तर्जुमानी करते हैं और सूरज उल्टे पांव पलटे चाँद इशारे से हो चाँद, सूरज उल्टे पांव पलटे चाँद इशारे से हो चाँद, सूरज उल्टे पांव पलटे चाँद इशारे से हो चाँद। अरे अंधे नजरे देख लेता ताकत रसूलुल्लाह के। तो मेरे दो एक नमाज कज़ा हो रही थी तो आप आंसू बहा दिए और वो भी कज़ा ना होने पाई, आपने अदा किया। मेरे दोस्तों हम लोग उनके आशिक होने कदम भरते हैं, लेकिन हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो जाती है। मेरे दोस्तों जिंदगी की नमाजें छूट रही है, हमें कोई फिक्र नहीं है। कितनी नमाजें मेरे दोस्तों जाया हो गई, हमें कोई फिक्र नहीं है। याद रखो मेरे दोस्तों हमें दर्द से मिलता है कि ऐ जमीन पर रहने वालों मौला अली के मिशन को याद करो। जिस तरह मौला अली ने नमाज की हिफाजत की है, हम भी अपनी नमाज की हिफाजत करें। हम भी दुनिया के अंदर
آپ سے سوال کیا جائے سب سے زیادہ عزت کسے ملتی ہے اور کیوں ملتی ہے؟ سب سے زیادہ عزت کسے ملتی ہے اور کیسے انسان کو سب سے بڑی عزت ملتی ہے، کس وجہ سے ملتی ہے؟ حضرات تو اپنے اپنے دماغ سے لوگ کہیں گے، کوئی کہے گا جتنا زیادہ دولت ہے اتنی زیادہ عزت ہے، لوگ ہی اس بنیاد میں، کیونکہ اسی کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، لیکن کتاب کے اندر آیا ہے سب سے زیادہ اس زمین پر عزت اسے ملتی ہے جو سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے جو ڈرتا، جتنا ڈرتا ہے اتنا اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، جتنا ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں دولت کے بنیاد پر اگر عزت ملتی تو قارون زمین میں نہ دھسا ہوتا، اگر دولت کے بنیاد پر تمہیں عزت ملتی تو میرے دوست نمرود سلطنت سے جو ہے اس دنیا میں اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اگر عزت نمرود کو ملی ہوتی دولت کے بنیاد پر تو آج نمرود کو بہت بڑا عزت والا کہا جاتا، فرعون کو سب سے بڑا عزت والا کہا جاتا، نمرود کو عزت والا کہا جاتا، ابو جہل کو عزت والا کہا جاتا، لیکن دولت کے بنیاد پر کوئی کسی کو عزت نہیں ملتی ہے۔ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا زیادہ عزت ملتی ہے۔ ایک میں آپ کو تھوڑی سی جھلک بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں، اجمیر کے دھرتی پر خواجہ غریب نواز سرکار رحمت اللہ تعالیٰ نے قدم رکھا تھا، تو بتائیے آپ کے پاس کون سی طاقت تھی، کون سا توپ لے کر آئے تھے، کون سا بارود لے کر آئے تھے، کون سا بم لے کر آئے تھے، کون سی فوج لے کر آئے تھے، کون سی سپاہ لے کر آئے تھے، کون سی طاقت لے کر آئے تھے؟ تو آپ کو کہنا یہ پڑے گا خواجہ غریب نواز جب آپ اجمیر کے دھرتی پر ہندوستان کے سرزمین پر آئے تھے ان کے پاس دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی، جو طاقت تھی وہ اللہ کی طاقت تھی، اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے آپ ہندوستان کے سرزمین پر آئے۔ تو میرے دوستو صرف اجمیر کو نہیں بلکہ اجمیر کے گوشے گوشے کو آپ نے ایمان سے بھر دیا اور جگمگا دیا ہندوستان کو۔ اللہ اکبر۔ اور جو بڑے بڑے دولت مند تو سب فیل ہو گئے، اللہ نے خواجہ کو ایسی عزت عطا فرمائی۔ ارے پرتھوی راج تک کتنے بادشاہ راجہ گزر چکے ہیں لیکن ان کے مزار پر کوئی سلامی نہیں کرنے جاتا ہے۔ ارے بھائی دولت مند کم تھے، جتنے بادشاہ آئے سب کی قبریں بنی ہوئی ہیں، کتنے چادر ان کو چڑھایا جاتا ہے، کتنا ان کے عاشق جاتے ہیں، بتائیے کوئی جاتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے ہر گاؤں سے دو چار لوگ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ اجمیر جا رہا ہوں۔ وہ تمہارے خاندان کے تو نہیں ہیں، بابا دادا تو نہیں ہیں، آجا پور کا قبر پہ نہیں جاتے ہو، اجمیر کیوں جاتے ہو؟ تو میرے دوستو یہی آواز ملے گی، ارے جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، وہ رب کے محبوب ہے، اس لیے میں اجمیر جا رہا ہوں۔ تو پتہ چلا یہ عزت کیوں ملی ہے، اللہ سے ڈرنے کے بنیاد پر اللہ نے عطا کی ہے۔ ہم نہیں، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب کے سب اجمیر کے دھرتی پر ان کی چوکھٹ کو سلامی دینے ضرور پہ حاضر ہوں گے۔ تو میرے دوستوں جو جتنا اللہ سے ڈرے اللہ اسے اتنا عزت عطا فرماتا ہے۔ ابھی اس کو انشاءاللہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ سے ڈرنے والے کہاں کہاں ہیں؟ کوئی پہاڑ پہ جا کر سویا ہے لیکن دنیا تھوڑی پیچھا چھوڑ رہی ہے۔ حاجی علی کتنے اوپر پہاڑ پہ ہیں لیکن لوگ وہاں بھی سلامی کرنے کے لیے کیوں بھائی جاتے ہیں؟ بڑے بڑے دولت مند کی قبر زمین پر ہے اور تو پہاڑ پہ کیوں جا رہے ہو؟ پتہ چلا کہ بھلے وہ پہاڑ پر ہیں لیکن اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ کوئی سمندر میں سویا ہے، حاجی علی کیوں جا رہے ہو بھیا؟ وہ تو سمندر میں ہے، تمہیں تو دولت کی بنیاد پر عزت تلاش کرتے ہو، بڑے بڑے امیروں کا نام و نشان ختم ہو گیا، تمہیں وہاں سلامی کرنا چاہیے، تم کیوں وہاں جا رہے ہو؟ تو پتہ چلا یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے ہیں وہ سب کے ہیں، اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے آپ کو ایک ذہن میں بتا رہا ہوں، عزت کب ملے گی؟ جب تم اللہ والے ہو جاؤ گے، ہم اللہ والے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرتبے کو تب بڑھاتا ہے، آپ کے مرتبے کو تب بڑھاتا ہے کہ جب میرے دوست ہمارے دل میں خوف الہی پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔